یہ جو رشتے ناتے ہیں یہ بڑے عظیم ہیں، اولاد کا ہونا۔ اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، یہ سورۃ الرعد میرے سامنے، اللہ فرماتا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ سورۃ الرعد میں اللہ فرما رہا ہے، یعنی ہمارے پاس اولاد ہیں، اولاد کی محبت ایک باپ ایک ماں پاتے ہیں کہ اگر ٹھنڈا پانی بھی پیے تو شاید ماں باپ کو وہ سرور اور لذت نہ آئے جو اولاد کے ذریعے آتی ہے۔ ایک لذیذ کھانا بھی بندہ کھا لے اور خوبصورت منظر کو بھی دیکھ لے بندہ تو اسے وہ لذت نہیں آتی جو پوتا پوتیوں کے ذریعے آتی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے خود پیدا کیا ہے، لیکن اگر اپنی زندگی کے مقصد کو تم نے جانا، ہمیں یاد رکھا، ہماری ملاقات کو یاد رکھا، اپنے دین کی ذمہ داری کو یاد رکھا، اس کے ساتھ تم نے یہ ساری لذتوں کو استعمال کیا، یعنی اپنے بچوں کو ایمان کے راستے پر چلایا، تقوی و طہارت کے راستے پر چلایا، ہمارے دیے ہوئے تہذیب و طریقے پر چلایا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا جنات عدن، جنت کا سب سے اونچا درجہ، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادا، وازواجہم، ان کی بیویاں، وذریاتہم، ان کی اولادیں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے آ کر انہیں سلام کہیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم۔ اللہ کے دین کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر پورا عمل کرنے کے لیے تمہیں بڑی پریشانیاں بھی ہوئی، کسی نے کہا اولاد کو اس راستے پر ڈالو، کسی نے کہا اولاد کو اس راستے پر ڈالو، آپ نے کہا کہ نہیں، میں اولاد کو اسی راستے پر ڈالوں گا جس کا حکم میرا رب دیتا ہے۔ کسی نے کہا کاروبار یوں کر لو، کسی نے کہا کاروبار یوں کر لو، کہا نہیں، میں اسی طرح کروں گا جس سے میرا دین کہتا ہے۔ اس میں نفع بھی کم ہوا، پریشانی بھی بہت ہوئی، مشقتیں بھی بڑی آئیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے رکھا رہا گناہ میں جانے سے، تو فرمایا کہ فرشتے ہر دروازے سے آ کر اس کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کی اور گناہ اور نافرمانی سے صبر کیا، یعنی اس میں مبتلا ہونے سے خود کو روکے رکھا۔ یہاں پر دیکھیے قرآن نے یہ کہا کہ جب بندہ جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین جنتی کے دل کے سرور کو وہاں بڑھانے کے لیے اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ سورہ رعد میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ بنین، اولاد کے ساتھ اگر ایمانی رشتہ ہو اور دینی تربیت ہو تو پھر یہ انجام ہوتا ہے۔ تو سورہ رعد سے نکل کر اگر آپ 27ویں پارے میں سورہ طور میں آ جائیں، سورہ طور جو ہے یہ قرآن کریم کی 52 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے کیا فرمایا، ذرا توجہ کریں، یہ بھی بندہ اپنے ہوم ورک کے طور پر یاد رکھے ساری آیتیں۔ فرمایا والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ماں باپ ایمان لائے اور پھر اپنی اولاد کو اسی ایمان کے راستے پر چلایا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جو اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت اور دین اسلام کے نور کو اپنے دل میں جلائے رکھے اور اسی راستے پر، مانا اللہ نے مال اتنا دیا کہ جو اوج ثریا پر پہنچا، لیکن خدا کو نہیں بھولا، خدا کے دین کو نہیں بھولا، اس کی عبادت اور بندگی کو نہیں بھولا، اپنی اولاد کو اسی راستے پر چلایا۔ تو میرے بڑے بھائیوں بزرگوں بچوں، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، جس کا مظاہرہ میں اور آپ میدان محشر میں انشاءاللہ ضرور کریں گے، اس یقین کے ساتھ والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، میں تقریری معنی اس کا کرتا ہوں، بے شک جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ بچے بھی ماں باپ کے ساتھ اسی ایمان کے راستے پر رہے۔ ہم ملا دیں گے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ، یعنی باپ تو نیکوکار تھا اور اس نے نیکی کے ساتھ زندگی گزاری اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قیامت کے دن باپ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا اور بچے ایمان کے راستے پر تو تھے لیکن کچھ کمزوری میں تھے، تو اولاد کی محبت اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد بھی دل سے نہیں نکلتی۔ اب باپ جو ہے کہ وہ اعلیٰ منصب پر ہے جنت کے اندر، اور بچے اپنی کچھ عمل کی کمزوری کی میں مبتلا ہیں، تو رب کریم فرماتا ہے لیکن ایمان کے راستے پر تھے، بدعقیدہ نہیں تھے، اللہ کی توحید نبی کی رسالت کے ماننے والے تھے، عمل میں کچھ کمزور تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ نیک باپ جس نے بچوں کی تربیت کر کے دنیا سے رخصت ہوا تھا، اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ یا اللہ میں تو جنت کی لذتیں بھی مجھے پھیکی لگ رہی ہے اب، کیونکہ میری لذت تو میری اولاد ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا اس جنتی کے دل کے سکون کے لیے اس کی اولاد کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ جنتی اعلیٰ مقام پر ہوگا، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اس کا رینک ہائی ہے، توجہ، اور بچوں کو اگر اللہ بخش بھی دے تو سب سے نیچے درجے میں لائے اور جنتی کو اوپر سے اتار کر اس درجے میں لے کر آئے۔
فرما نہ اس کا درجہ کم کریں گے اور نہ اس کو نیچے درجے میں رکھیں گے. فرما وما التناہم من عمل من شیء، اس جنتی کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے بلکہ اسی اولاد کو اٹھا کر اسی کے منصب پر پہنچا دیں گے. تو دیکھیں دنیاوی آسائش اگر اللہ کے دین کے مطابق کی جائے تو یہی اولاد کا بوسہ، اس اولاد کو جگر سے لگانا، اس اولاد کو پالنا، اس اولاد کو اپنی چھاتی سے لگا کر رکھنا اور ایمان کے ساتھ تربیت کرنا، یہی اولاد قبر و حشر کے اندر بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا